اللہ کے حمزہ کو الف کو ہٹائیں للہ بچتا ہے، للہ کا بھی معنی، للہ کی پہلی لام کو ہٹائیں لہو بچتا ہے، لہو کا بھی معنی، لہو کی دوسری لام کو ہٹائیں ہو بچتا ہے، ہو کا بھی معنی، لفظ محمد کا بھی معنی، محمد کی میم کو ہٹائیں حمد بچتا ہے، حمد کا بھی معنی، ارے حمد کی ہا کو ہٹائیں مد رہتا ہے، مد کا بھی معنی، مد کی میم کو ہٹائیں دال بچتا ہے، دال کا بھی معنی، کلمے کو دیکھیں، اذان کو دیکھیں، نماز کو دیکھیں، تورات اٹھائیں، انجیل اٹھائیں، زبور اٹھائیں، رب کا قرآن اٹھائیں، جنت کے دروازوں کے بارے میں پڑھیں، جنت کے درختوں کے پتوں کے متعلق پڑھیں، جنت کی پھول کی پتیوں کے متعلق پڑھیں، جنت کے غلمان کے حسن کو پڑھیں، جنت کے حوروں کے ماتھوں کے متعلق پڑھیں، حتیٰ کہ خدا کے عرش پر بھی جہاں جہاں نام خدا لکھا ہے وہی وہی نام محمد بھی لکھا ہوا ہے۔ اب کوئی آپ میں ایسا بھی ہے ذکر کرنے والا، ذاکر، تسبیح کرنے والا، جو ہونٹ کو ملا کے اللہ کہہ سکے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ سر چوٹی کا زور لگائیں، اللہ کہتے ہمیشہ ہونٹ کھل جاتے ہیں اور محمد کہتے ہونٹ مل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کہیں ہونٹ کھل جائیں گے، محمد کو پڑھیں ہونٹ مل جائیں گے۔ ارے جب اللہ کہتے ہیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی معرفت کبھی بندوں کو نہ ملتی، خدا کی پہچان کبھی بندوں کو نہ ہوتی، خدا کبھی بندوں کو نہ ملتا، بندے کبھی خدا کے در تک نہ پہنچ سکتے۔ انسانیت بھٹک رہی تھی گمراہی کے گڑھے میں، ارے جس نے بندوں کو خدا تک پہنچایا ہے اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس نے خدا تک پہنچایا ہے۔ سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہیں، قالت آمینہ، سیدہ آمینہ خرج منی نور، اللہ کی عزت کی قسم میرے آقا کی ماں ارشاد فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کا وقت آیا، کوئی ماں کہتی ہوگی میں نے عربی جنا، کوئی کہتی ہوگی میں نے اجمی جنا، کوئی کہتی ہوگی میں نے بیٹا جنا، کوئی کہتی ہوگی میں نے بیٹی کو جنم دیا، لیکن قالت آمینہ خرج منی نور، قالت آمینہ خرج منی نور۔ سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہے اللہ کی قسم جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی مجھے ایسے لگا میرے جسم سے نور کا ظہور ہو گیا ہے، میرے جسم سے نور کا ظہور ہو گیا ہے۔ جب سے حضور کا نور میرے شکم میں آیا، فرمائے اللہ اکبر، مائیں جب امید سے ہوتی ہیں قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، طبیعت بھر میں بھاری پن ہوتا ہے، لیکن قالت آمینہ لقد علقت به فما وجدت له مشقتا حتی وضعته، فرمائے جب سے حضور میرے شکم اطہر میں آئے مجھے تکلیف، مجھے بوجھ، میں بوجھل نہیں ہوئی۔ اللہ کی عزت کی قسم میں ایک قدم اٹھاتی محمد کے نور کے صدقے میرے دو دو قدم اڑ جایا کرتے تھے۔ میں تکبیر کی شان پہ، نبی کے مقام پر سبحان کا کہنا خود خدا کی سنت ہے۔ سبحان کہنا، اب دیکھیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ مصطفیٰ جب شب اسریٰ کا دولہ بن کر، نورانی امامہ سر پہ باندھ کر، نورانی لباس زیب تن کر کر، نور کی نالین پہن کر جب مصطفیٰ مکہ سے روانہ ہوئے تو پہلی سبحان کی داد خود خدا نے عطا کی ہے۔ فرمائے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے شامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے، یہاں زمین پر وہاں فلک پہ رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لم ترانی، کہیں تقاضے وشال کے تھے، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے،
وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ کہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمان امکان کے جھوٹے نقطوں۔ تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، وہاں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو بڑا لطیف جملہ دینا چاہتا ہوں، ذرا سبحان اللہ کہیے۔ ارے مصطفیٰ کی عظمت کی دو صفات ہیں، ایک نبی کا میلاد ہے، ایک